بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن اگر ہماری زندگی انسانوں کے درمیان اور ان کی محبت میں گزرے تو وہ زندگی بڑی خوبصورت ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تاکہ اسے خالق اور پالن ہار کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں اور سوچ لیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، تو آپ یقین کریں کہ یہ سوچ ہی آپ کے دل کو اتنا سکون فراہم کرے گی کہ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے اللہ آپ کو مسکراہٹ سے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ عبادات ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا را انسانوں کو بھی اپنے قریب کریں، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ عبادت کر لینا اور دین کے بارے میں کچھ گفتگو کر لینا آسان کام ہے، لیکن اس کے اندر اتر کر اسے عملی طور پر اختیار کرنا مشکل کام ہے۔ آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے اپنے ایک دوست اشرف لغاری کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ پتنگ اڑانے کا بڑا شوقین تھا اور بڑا ہی پتنگ باز تھا۔ وہ خوبصورت سی ریشمی چادر باندھتا تھا اور کاندھے پر پرنا رکھتا تھا، اور جوں جوں بسنت قریب آتی جاتی اس کا شوق بڑھ جاتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اشرف، تم پتنگ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، صاحب اگر آپ کبھی پتنگ اڑا کر دیکھیں اور آپ کو بھی اس کی ڈور کا جھٹکا پڑے تو آپ کبھی اسے چھوڑ نہ سکیں گے۔ میں نے کہا کہ تم ڈیرے پر بھی آتے ہو، بابا جی کی باتیں بھی سنتے ہو اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی یہ سب کچھ میری پتنگ اڑانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یار اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جب میرا پتنگ بہت اونچا چلا جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور میرے ہاتھ میں صرف اس کی ڈور ہوتی ہے تو نہ نظر آنے کی جو کھینچ ہوتی ہے اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، اور میرے دل پر اللہ کی کھینچ بھی ویسے ہی پڑتی ہے جیسے اس پتنگ کی میرے ہاتھوں پر پڑتی ہے۔ اب ہم جو ولایت سے پڑھ کر اور موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر آئے تھے وہ کورے کے کورے تھے، اور پتنگ باز ہم سے بہت آگے تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، اشفاق صاحب آپ کو کبھی کھینچ نہیں پڑتی؟ میں نے کہا، یار اشرف ویسے نہیں پڑتی جیسے تم کہہ رہے ہو، اور یہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ وہاں پر ڈیرے پر حاجی صاحب تھے، ان کی آنکھیں گہری نیلی تھیں اور وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ ڈیرے پر کافی عرصے رہے تو ایک روز جانے لگے۔ ان کا رحیم یار خان کے قریب کسی گاؤں سے تعلق تھا۔ جب وہ بابا جی سے اجازت طلب کر کے جانے لگے تو بابا جی کہنے لگے، حاجی صاحب کیا آپ کے گاؤں میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا، جی ہاں بہت ہوتی ہیں، وہاں بھیڑوں کے بڑے غلے ہوتے ہیں۔ بابا جی نے کہا، جب تم جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں بھیڑوں کے ریوڑ کو کراس تو کرو گے جو وہاں چل رہے ہوں گے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ جی ہاں بابا جی۔ بابا جی نے ان سے کہا کہ جب تم بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس پہنچو گے تو وہاں کتے بھی ہوں گے، تو تم ان سے اپنا بچاؤ کیسے کرو گے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ جی میں انہیں پتھر ماروں گا اور گزر جاؤں گا۔ بابا جی نے کہا کہ وہاں تو کئی سارے کتے ہوں گے جو بھیڑوں اور بکریوں کی پاسداری پر مامور ہوں گے، ایک پتھر سے تو ایک ہی کتا زخمی ہوگا۔ اور اس پر حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں ایک لکڑی لوں گا اور اسے گھماتا جاؤں گا تاکہ کتے نقصان نہ پہنچائیں۔ بابا جی فرمانے لگے کہ حاجی صاحب اگر 3-4 کتے ہوئے تو آپ لکڑی سے کس کس کو ڈرائیں گے؟ اب حاجی صاحب کہنے لگے کہ حضور آپ ہی فرمائیں کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بابا جی نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے، آپ کتوں کو اور خود کو پریشان کیے بغیر اور کتوں کو اپنا آپ دکھائے بغیر سب سے پہلے گڈریے کو آواز دیں، وہ آپ کی آواز سن کر سامنے آ جائے گا، پھر آپ اس سے کہیں کہ میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، اور وہ گڈریا ان کتوں کو آواز دے گا، وہ اس کے پاس چلے جائیں گے اور آپ آسانی سے گزر جائیں گے۔ خواتین و حضرات، چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہو، جب تک ہم اس کے پلگ کو بجلی سے کنیکٹ نہیں کریں گے وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی، اور جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ تعلق استوار نہیں کریں گے زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو ایک بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم کرنا۔ یہ ایک معمولی سی دعا ہے، لیکن اس میں اتنا اعتراف ہوتا ہے اور خدا سے اتنی قربت ہوتی ہے کہ ان کی بات بن جاتی ہے۔ اس بات کا احساس رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور اب بھی ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں میں سلطان راہی صاحب بھی شامل ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو سلطان راہی صاحب کا ایک قصہ بتاتا ہوں۔ وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے، آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہوں گے۔ ایک دن مجھے ان کا پیغام ملا کہ میں نے ایک چھوٹی سی محفل رکھی ہے، آپ اس میں شرکت ضرور کریں۔
اور آپ اسے ضرور پسند فرمائیں گے۔ چنانچہ ہم ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے بہت خوبصورت انتظام کیا ہوا تھا۔ 10-12 اور بھی لوگ مدعو تھے۔ سلطان نے اس میں اگربتیاں جلا کر بڑا خوشگوار بندوبست کیا ہوا تھا۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ سلطان کو کرت کا بڑا شوق تھا اور اس کا اپنا انداز تھا۔ سلطان راہی کے ساتھ ایک گاؤں کا بالکل پینڈو آدمی بھی تھا جس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی اور اس کے کندھے پر کھیس تھا۔ سلطان نے اس شخص کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ان سے ملیں، یہ بھا رفیق جی ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ ہم سب نے کہا بسم اللہ، ضرور سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سورہ مزمل تلاوت کروں گا۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ پھر سلطان نے اپنے انداز میں اپنے رنگ اور طریقے سے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی اور لوگوں نے بہت ہی پسند کیا۔ پھر انہوں نے بھا رفیق کی طرف دیکھا اور ان سے کہا آپ بھی کچھ فرمائیں۔ اب ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں سے آنے والا ایسا سیدھا سادہ آدمی بھی کچھ سنائے گا۔ بھا رفیق نے کہا میری آرزو بھی سورہ مزمل سنانے کی تھی، لیکن چونکہ اب سلطان بھائی نے سنا دی ہے تو میں کچھ اور تلاوت کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، آپ بھی یہی پڑھیں۔ اب خواتین و حضرات، انہوں نے بیٹھ کر کھیس کندھے سے اتار کر گود میں رکھ لیا اور سورہ مزمل سنانی شروع کی۔ آپ نے بھی بڑے بڑے قاریوں کو سنا ہوگا، لیکن انہوں نے جو تلاوت کی اس کا اپنا ہی انداز تھا۔ جب وہ سناتے چلے جا رہے تھے، ہم سب نے یہی محسوس کیا کہ تاریخ کا کوئی اور وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت شاید نہیں ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہم آغاز اسلام کے وقت کی زندگی میں ہیں، اور یہ وہی عہد اور زمانہ ہے، اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اس عہد کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ اس کمرے میں ایک عجیب طرح کا نور اور روشنی آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال ہو، لیکن کچھ خاص رنگ و نور کی بارش ہمیں ضرور محسوس ہوئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ تلاوت کے خاتمے کے بعد ہم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہم بھا رفیق کا شکریہ زبان سے بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، البتہ ہماری نگاہوں اور جھکے سروں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم اس گاؤں کے آدمی کے بہت مشکور ہیں، اور ہم پر جو کیفیت تھی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں گزری تھی۔ میں نے ہمت کر کے سلطان سے کہا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اور آپ کے دوست نے سورہ مزمل سنائی، اور ہم پر جو کیفیت طاری ہوئی پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اس پر سلطان نے کہا کہ بھائی جی، میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی جانتا ہوں، لیکن یہ بھا رفیق مزمل والے کو جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب آپ والے کو جاننے لگتے ہیں یا اللہ کے ساتھ ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے پتنگ باز کا تھا، پھر کیفیت ذرا اور طرح کی ہوتی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے پوری زندگی کے مزے اور لطف و سکون ایک طرف اور اس کیفیت کا سرور ایک طرف۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔